PhD ہولڈر ہے, گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ہے, اللہ اکبر, ہسپتالوں کی مالک ہے میرے عزیزوں, اللہ اکبر, دفتروں کے اندر قلم چل رہے ہیں, بینک کی مینیجر ہے, ڈاکٹر بنی پڑی ہے. اس ماں سے پوچھو تجھے اپنی نوکری کا خیال ہے, اپنی نسل کا خیال کوئی نہیں, جو تیرا گھر چلائے اس چیز کا خیال ہے, جو تجھے آگ جہنم سے بچائے اس کا تجھے خیال آج تک کیوں نہیں آیا ہے؟ مفتی خلیق صاحب ہر چیز میں کامیاب ہو گئے, دکان والا دکان میں کامیاب ہو گیا, گاڑی والا گاڑی میں کامیاب ہو گیا, زراعت والا زراعت میں کامیاب ہو گیا, نوکری والا نوکری میں کامیاب ہو گیا, لیکن معذرت کے ساتھ آپ میں سارے کے سارے اولاد کی تربیت میں ناکام ہو گئے. گھر بنا لیا, در بنا لیا, مکان بنا لی, دکان بنا لی, ہائری میری بد نصیبی, میں اپنی اولاد کو اس قابل نہ بنا سکا. میری میت پہ کھڑے ہو کے آنسو بہا کر یوں ہاتھ اٹھائے, اللہ کی قسم اس کے آنسوؤں کے اندر پاور ہونی چاہیے تھی, اس کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہوتی, یہ ہاتھ اٹھا کے خدا کو دکھاتا, اللہ میری قبر پر سے, یا اللہ میرے جنازے سے عذابوں کے بادل ہٹا دیتا. لیکن ہائری میری بد نصیبی, مجھے جہنم کی آگ میں جلوانے کے لیے میرا بچہ ہی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں, فرمایا باپ کے مرنے کے بعد جب اولاد گناہ کرتی ہے فرشتے قبر میں جا کے تانا دیتے ہیں, دیکھ کیسی گندی اولاد چھوڑ کے آیا ہے. اس لیے اللہ سے اولاد مانگی تھی, کوئی دربار نہ چھوڑا, کوئی چلہ نہ چھوڑا, کوئی پیر نہ چھوڑا, کوئی فقیر نہ چھوڑا. ہم تجھے دیکھا کرتے تھے جب ایک ایک ٹانگ پہ کھڑو کے چلے کاٹا کرتا تھا, گلے میں تیرے تویز, تیری بیوی کے پیٹ پہ تویز, ناپ پہ تویز, بنیان پہ تویز, اتنے تویزوں کا کچھا چٹا لیٹ کے تیری بیوی پھرا کرتی تھی. اس اولاد کے لیے جس کے لیے تو عزت دینے کے لیے تیار ہو گئی, ہری کتنی بد نصیبی, جس اولاد کے لیے تو نے عزت دینے کی تیاری کی, آج وہی اولاد تجھے اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے جہنم میں لے کے جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, مولانا عبدالحنان صاحب کا بہترین نیا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں پورا بیان, انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. ناراض نہ ہونا میرے ویرو, مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ, کیا ہماری اولاد چند ایک کے علاوہ کیا ہماری اولاد اس قابل ہے کہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے؟ کیا اولاد ہماری اس قابل ہے کہ ہمیں غسل دے سکے؟ پھر میرے عزیزو کس بات پر اترا رہے ہو؟ ایمانداری کی بات ہے, اگر پیسے پر اترا رہے ہو, پیسہ کمایا تو میرے عزیزو یہ تو وہ ہاتھ کا میل ہے, مرنے کی تیاری کر, یہ تیرے سے نفرت ایسی کرے گا ہسپتال کے اندر تیرے پیٹ میں چیرے پھاڑ کروا کے رکھ دے گا. یہ پیسہ تجھے اتنا بگائے گا تو تھک کے قبر کے گڑے میں گر جائے گا. یہ پیسہ اللہ کی قسم آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے, اللہ اکبر, کون ہے؟ 400 ایکڑ کا مالک ہے, یہ پیسہ تالیاں بجاتا ہے, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا, اس حاجی کو میں نے پیسے کا لالچ دے کر میں نے قبر کے اندر ناکام لوٹا دیا ہے, مزے کر. یہ سارے خود غرضی کے مفتی صاحب ملے ہیں, یہ سارے کے سارے ملے ہیں. عبدالحنان بھی قرآن خوانی پہ آئے گا, کہے گا لمبا سفر ہے, کرائے کا خیال کرنا. 2 منٹ کے لیے رئیس آئیں گے, غریب آئیں گے, تیرے باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اشارے کریں گے ٹھنڈا پانی تب پیاؤ. تمہاری پہچان نیکی کا حکم کرنا, تمہاری پہچان برائی سے بچنا, برائی سے بچنے کی دعوت دینا. میرے عزیزو یہ ساؤنڈ ہے, مارکیٹ کے اندر اس کی پہچان کرانے والے ہزاروں, میرے سٹینڈ ہے اس کی پہچان کرانے والے ہزاروں, یہ کیمرہ اس کی پہچان کرانے والے ہزاروں, پمپ ہے, موٹر ہے, فریزر ہے, میرے عزیزو پانی کا کولر ہے, قسم کی اشیاء ان کی پہچان کرانے والے ہزاروں. نئی پہچان کرانے والا, اس مقصد زندگی کی پہچان کرانے والا, مجھے دکاندار نظر نہ آیا, مجھے فیکٹری والا نظر نہ آیا, مجھے مل آنر نظر نہ آیا, مجھے شیخ ملک اوان نظر نہ آیا, مجھے پٹھان نظر نہ آیا. رب اکبر کی قسم ہے, جو دیہڑی دے کر جو کام دے کے اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا تھا, ہمیں میرے عزیزو ننگا ہوتے شرم نہیں آتی, کپڑے اتارتے شرم نہیں آتی, ایک دوسرے کی دھیما بہنے کرتے شرم نہیں آتی, لیکن ہے غیرت والا مسلمان, آپ کو مجھے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ یہ تو آپ کا میرا کام ہی کوئی نہیں, جس کام میں لگ گئے
دنیا ضرورت کی جگہ تھی، میرے عزیزوں ہم نے اسے خواہشات کی جگہ بنا لیا۔ فرمایا جب خواہشات کی جگہ بنایا پھر ضرورت کی جگہ نے ہمارا گہراؤ تنگ کر دیا، اتنا گہراؤ تنگ کر دیا کہ حلال چیزوں کو بھی ہمیں حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ روٹی میری ضرورت ہے، خواہش کوئی نہیں، کھانا میری ضرورت ہے، خواہش کوئی نہیں، پینا میری ضرورت ہے، خواہش کوئی نہیں، شادی میری ضرورت ہے، خواہش کوئی نہیں، سونا جاگنا میری ضرورت ہے، اوڑھنا پہننا میری ضرورت ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر نبی کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مصعب بن عمیر کا اگر ایک چادر میں گزارا ہو جاتا ہے تو پھر یقین جان لے الماری کے اندر جو تیرے 20 جوڑے انسلے پڑے اگر ان اللہ کے راستے میں استعمال نہ کیا، موت آ گئی، اس وقت تک قدم نہیں ہٹائے گا جب تک اپنے کرتے شلوار کا خدا کو جواب نہیں دے گا۔ بھوک ایک روٹی کی ہے 10 چنگیر کے سامنے لا کے رکھ دی، ایک کھائی اٹھا کے میرے عزیزوں وہ چھت کے اوپر سوکھ رہی ہیں، وہ چھت کے اوپر سوکھ رہی ہیں، بھینسوں کے کام آئیں گی، شان بورے کے کام آئیں گی، بچہ اس سے پتیسا خریدے گا، بچہ اس سے آئس کریم خریدے گا۔ خدا نہ کرے اگر تیرے پڑوس میں کوئی یتیم کوئی بیوہ بھوکی رہ گئی، جب تک ان 9 روٹیوں کے ٹکڑے کا جو تُو نے چھت پر دھوپ میں سکھا رکھے ہیں جب تک خدا کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہ دے دے، رب اکبر کی قسم خدا منہ موڑنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ کتنی اللہ کی ناشکری میں ہم باغی ہو گئے، حد سے تجاوز کر گئے۔ یقین جانو بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہو، ڈاکٹر میرے عزیزو سر کی دوائی دے دے شکریہ ادا کرتے ہو، ذمہ دار کو میرے عزیزو مالک کھاد دے دے شکریہ ادا کرتے ہو، زمین آسمان بنایا، چھت دی، زمین کی جگہ دی، اللہ نے ہمیں سارے ارمان دے دیے، ساری نعمتیں عطا فرما دی، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے صبح سے لے کر شام تک ہو جاتی ہے اللہ اکبر کبھی شکر خدا کا زبان کے اوپر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ پیر سیف الرحمان صاحب درخواست دی، نور اللہ مرقدو، سندھ کے علاقے میں گئے، فرمانے لگے ایک حافظ جی تھے، بیمار تھے، بستر مرگ پہ تھے، پھوڑے شوگر کے نکلے ہوئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بستر پہ لیٹے تھے، کوئی ہلا دے، کوئی جگا دے، جگا دے، اٹھا دے، بٹھا دے، کھلا دے، پلا دے، لیکن وہ خدا کا بندہ اپنے ہاتھ پاؤں کی معذوری سے اپنے جسم پر مکھی بیٹھ جائے اسے بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت پیر سیف الرحمان نور اللہ مرقدو فرمانے لگے، میں نے ایسے پوچھ لیا، میں نے کہا حافظ صاحب کیڑا حال ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے، میں نے کہا پیر کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، ہر چیز تیری انبیلنس ہے۔ کہنے لگے مولانا کچھ بچے نہ بچے، اللہ کا شکر ہے ایمان تو پورا سینے کے اندر موجود ہے۔ جتنی مجھے تکلیف آ جائے، جتنی مجھے پریشانی آ جائے، خدایا کی قسم ہے حال بے حال ہو جاؤ، پیشاب پخانہ میری تہمت میں نکل جائے، پھر بھی مجھے خدا کوئی نہیں بھولتا ہے۔ ہماری ناکامیوں کا نتیجہ ہمارے سامنے، محبت میں ناکامی کا نتیجہ، ازواجی زندگی میں ناکامی کا نتیجہ، اولاد کی فرما برداری میں ناکامی کا نتیجہ۔ باوضو ہو کر صبح فجر کی اذان سے پہلے قرآن پاک پڑھنے والا رات 11 بجے تک قرآن پاک پڑھتا رہے، 2 سال دن رات قرآن پڑھے، پھر بھی میرے عزیزوں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن نہ سنائے، بتاؤ اس سے بڑی کامیابی کا نتیجہ آپ کے میرے سامنے کیا آئے گا؟ مولوی صاحب آپ ہمارے بچوں کو وقت نہ دے سکے، مولوی صاحب آپ نے ہمارے بچوں کو نہ پڑھایا، ہم دوسرے مدرسے میں لے گئے وہاں بھی نہ پڑھ سکا، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب یہ بدنصیبہ نکلا، ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، یہ بدنصیبہ نہ نکلا، اس کا ماحول بدنصیبہ نکلا، اس کی ماں بدنصیبی نکلی، اس کا ابا بدنصیبہ نکلا، جس دکان پہ بیٹھ کے دکانداری کر کیا کرتا تھا وہ کاروبار بدنصیبہ نکلا۔ قرآن کا فیض تو مسجد کے مولوی صاحب نے فجر سے لے کر رات تک اس کے سینے میں اتارا، لیکن سنبھالنے والی صندوقڑی تھی، اس میں بے نمازی کے سوراخ ہو گئے، بدنگاہی کے سوراخ ہو گئے، بے حیائی کے سوراخ ہو گئے، حرام روزی کے سوراخ ہو گئے۔ ان سوراخوں سے یہ قرآن کا نور ایسے نکل گیا، رب اکبر
مجسم ہے، یہ کڑا میرے عزیزو انسان جانور برابر لگ رہے ہیں۔ 2 سال پڑھنے کے بعد، صبح سے لے کر شام تک پڑھنے کے بعد، نہ اس کے چہرے نہ اس کے گھر میں ہے، نہ اس کے اماں نہ ابا کے چہرے پر، نہ اس کے کردار نہ لباس میں خدا کی قسم قرآن کا نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ جمعے کے دن یہ مسجد مدرسے میں پڑھنے آیا، جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد گیا، تہجد کا نور اس کے پاس تھا، نمازوں کا نور اس کے پاس تھا، اللہ اکبر، کھانے کی دعاؤں کا نور اس کے پاس تھا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا کا نور اس کے پاس تھا، 6 کلمے کا نور اس کے پاس تھا، نورانی قاعدے کے الفبا کا نور اس کے پاس تھا، اما پارا سورہ فلق سورہ ناس کا نور اس کے پاس تھا۔ میرے عزیزو، یہ 8 دن نور کے تھیلے میں نور بھرتا رہا، علم و عرفان کے خزینے بھرتا رہا۔ جب یہ نور لے کے اپنے گھر میں پہنچا، بے نمازی ماں نے استقبال کیا، اللہ اکبر، بے نمازی باپ نے استقبال کیا، ننگا سر بہن نے استقبال کیا، جو بھائی ہر وقت موبائل کے اندر فحاشی کو عام کر رہا ہے اس نے استقبال کیا، ایک دل گھر گزار کے آیا، ایسے بد نصیبوں میں سارے نور کا ٹوکرا خالی کر کے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کس نے اللہ والے کا نام نہیں سنا؟ 6 سال کی عمر ہے، ہندوستان کی گلیوں میں جب درود شریف پڑھتا ہے تو عورتیں حیران ہیں، مرد حیران ہے، امیر حیران ہے، دنیا دار پریشان ہے، دیندار پریشان ہے، کیا بات ہے، ہم نمازوں میں غافل، قرآن کی تلاوت میں غافل، ذکر اذکار میں غافل، لیکن فرید الدین کیا بات ہے، جب بھی تیرے پاس سے گزرتے ہیں تیرے منہ سے درود شریف پڑھنے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ میاں صاحب کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، کتنے بچے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 3 بچیاں، اللہ نے 4 بچے دے رکھے ہیں۔ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ جی اللہ کی توفیق سے سبزی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حاجی صاحب مال ڈور کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ جب ہر کام میں، ہر بات میں، انگ انگ میں، سنگ سنگ میں، ہر آن ہر گھڑی ہر سانس کے اندر اللہ آ جائے گا تو رب اکبر کی قسم صحراؤں میں چلا جا، رزق وہاں خدا تیرے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ جب بندہ بندے کو بھول جاتا ہے، اچانک پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا بوجھ میں کون ہوں؟ آواز سے نہیں پہچانا، کہتا نہیں سیاڑیاں۔ کبھی چٹکی بھرے گا، کبھی اس کے پاس سے اس کی قیمتی چیز اٹھا لے گا۔ بندے اور خدا کا منفرد تعلق ہے۔ فرمایا جب بندہ بندے کو بھول جاتا ہے، پہیلیاں بجھا بجھا کے یاد کراتا ہے، جب بندہ خالق کے کائنات کو بھول جاتا ہے تو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے وہ یاد کراتا ہے، اے میرا بندہ، ماں کے پیٹ سے لے کر آج قبر تک سنبھالنے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، گود میں اس کے بچہ تھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رحمت والے نبی نے گود میں بچہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا تو اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ کہ انگ انگ سے زیادہ پیار کرتی ہوں، رنگ نسل سے زیادہ پیار کرتی ہوں، سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ فرمایا جتنا تیرا پیار ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سیانی عورت تھی، بڑی عقل مند تھی، واہ واہ نہیں کہا، سبحان اللہ نہیں کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی اگر میں 1 درجہ پیار کروں تو اللہ 70 درجے پیار کرتا ہے۔ فرمایا پھر محبوبہ میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلاؤں گی، جو 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے جلائے گا؟ درجے پیار کرتی ہوں میں تو بچے کو انگلی بھی نہیں لگا آگ لگے اور اللہ جلائے گا۔ رحمت عالمی وہ سر نیچے کر کے بیٹھ گئے اور ٹپ ٹپ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو، مالک کائنات کی رحمت کو یہ دنیا کے اندر اللہ کی بندی پہچان گئی، کتنا کریم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا غفور رحیم ہے، جنہوں نے نمازیں پڑھی بھوکا انہیں بھی نہ رکھا، اور جنہوں نے ساری زندگی سجدہ نہ کیا، رب کعبہ کی قسم 1 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ ان کے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ میرے سے وعدہ تو نے کیا تھا، قرآن کے اندر اس کا لکھا کر دیا، میں نے قرآن کے اندر اس کا لکھا کر دیا، تیری سارا اسٹامپ پیپر، تیرا سارا پرو نوٹ کاغذ یہاں موجود ہے۔
جو تو میرے سے وعدہ کر کے آیا تھا اے بندے وہ سارے کا سارا وعدہ میں نے یہاں لکھ دیا. پھر اس وعدے کا اظہار میں تیرے سے دعائے قنوت میں کرواتا ہوں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اے میرا بندہ ابھی تو میرے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے آنکھیں نیچی کر کے کھڑا تھا. اللہ تیرے سے مانگوں گا, تیرے پر ایمان ہے, گناہ کروں کے جھکوں گا تیرے آگے, استغفار تیرے دربار میں کروں گا, تیری ناشکری نہیں کروں گا, اے اللہ تیری شکر گزاری کروں گا. اے بے شرما میرے گھر کے اندر آ کر وعدہ کرتا ہے, سلام پھیرتے اس وعدے کا انکار کر کے چلا جاتا ہے. ابھی آپ میں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے, ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, آپ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. زمین کے لیے کسی سے کھاد مانگوں گا, کسی سے سفرے مانگوں گا, کسی سے میرے عزیزوں کچھ مانگوں گا, وہ کہے گا اچھا سوچتا ہوں. میں کہوں گا یار اچھا میں تیرے فون کا انتظار کروں گا. یا تو کہ الہی سیدھا راستہ دکھا دے, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کے راستے سے بجا جن پر تیرا غضب ہوا. ایمانداری کی بات ہے, کیسے گوارا کر لیا, سلام پھیر کر آ گئے. اب یہی نہیں پتہ لگا خدا نے ہاں کر دی یا مالک کائنات نے دینے سے انکار کر دیا ہے. اتنی بھی میرے چاند پہ اصولی اچھی نہیں ہوتی, اتنی بھی بہرا روی اچھی نہیں ہوتی, اتنا بھی بے خیالی اچھی نہیں ہوتی, اتنا بھی انجانا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کے دربار میں دن میں 5 مرتبہ گئے, ایک دن میں 30 یا 40 مرتبہ رکعت میں یہ کہہ کیا اہدنا الصراط المستقیم. آپ کو مجھے یقین ہے سلام پھیر کے کیسے ہنستے ہوئے آتے ہیں, دعا کیے بغیر ہی دوڑے ہوتے آتے ہیں, اتنی جلدی میں کہ اپنا جوتا چھوڑ کے کسی کا جوتا پہن کے آ گئے. میرے عزیزو ہمیں تو اس وقت تک ہلنا چاہیے نہیں تھا جب مالک کائنات یہ نہ کہہ دیتا جا میرا بندہ جو تو نے مانگا میں مالک کائنات نے تیری جھولی میں عطا کر دیا. ابھی آپ نے سنا مولانا عبدالحنان صاحب کا بیان. آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.